أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبيب إله العالمين أحمد القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين المطهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات بلند آواز سے محمد اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے اور مرحوم و مغفور کے بلند درجات کے لیے ظہور امام میں تاجیل کے لیے صلوات بلند آواز سے محمد و اہل بیت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان کرام قدر و واجب احترام صاحب حضرات، عنوان سخن کے طور پر کتاب ہدایت سے جس فرمان ہدایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے. یہ سورہ الاحزاب کی وہ آیت مجیدہ ہے کہ جس میں تمام در کمالات کے خالق خدا نے اپنے رسول کی سیرت کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مجھے معلوم نہیں ہے یہ وسیلے کی آواز آپ تک سے ماشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ارشاد رہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صلوات بھیجیں گے رب العالمین سے محمد صل على محمد وآل محمد. ایک صلوات اور کرائے سے بہتر انداز میں اللهم صل على محمد وآل محمد. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عالم مادہ میں رہ کر انسان کو جو کمال کا سفر طے کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی بے عیب سیرت انسان کے سامنے موجود ہو کہ جس کے نقوش قدم پر چل کر یہ انسان اس مقام تک پہنچے کہ جہاں خالق کی آواز آئے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ماشاءاللہ. اسی لیے اللہ نے عالم بشریت و معاشرہ انسانی کے سامنے اپنے مصطفیٰ کے کردار کو پیش کیا کہ باکمال انسان کیسا ہونا چاہیے اور لائق تعریف بشر کیسا ہونا چاہیے. میرے مصطفیٰ کے قدموں سے بنے ہوئے راستے کو دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
تحقیق تمہارے لیے میرے مصطفیٰ کی زندگی بہترین نمونہ، اسوہ کہتے ہیں نمونے کو، حسنہ بہترین. اور ذہن میں رکھیے گا کہ دھرتی کے سینے پر گزری ہوئی ہر زندگی اسوہ نہیں ہوتی. ہر کسی کا کردار، ہر کسی کی زندگی اس لائق نہیں ہوتی کہ اسے رول ماڈل قرار دے دیا جائے. اسی کی زندگی کو ہی رول ماڈل قرار دیا جا سکے گا کہ جان کا دشمن بھی جس کے کردار پہ انگلی نہ اٹھا سکے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بر حبیب خدا امام الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین بلند تر صلوات. زندگی، کردار، سیرت، تعلیمات اسی ہستی کی ہی معاشرہ انسانی کے لیے رول ماڈل قرار ہو سکتی ہیں، دی جا سکتی ہیں کہ جان کا دشمن بھی جس کے کردار پہ انگلی اٹھانے کی ضرورت نہ کر سکے، وہ مصطفیٰ کے کہنے پر خدا کو بے شک نہ مانے، لیکن اپنی زبان سے یہ اعتراف ضرور کرے کہ اس سے بڑا نہ کوئی صادق ہے، اس سے بڑا نہ کوئی امین ہے. تو جو فرما رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان رسالت سے 15 سال پہلے جب عقد کا پیغام جناب خدیجہ اور جناب خدیجہ کی طرف سے رسول اللہ کی طرف جا رہا ہے اور رشتہ طے ہو رہا ہے جب دونوں خاندانوں کے درمیان، ماشاءاللہ، کیونکہ اگر تو دیکھا جائے تو خاندان چکے پیچھے سے ایک ہی خاندان ہے، ٹھیک ہے. جناب خدیجہ موقع نہیں ہے مجھے کسی اور سمت میں سفر کرنا ہے، لیکن اس جملہ میں نوجوان عزیزوں کے لیے کہ آگے بڑھوں کہ بعض لوگ صرف جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کو صرف انہی لفظوں میں کوٹ کر دیتے ہیں اور بات کو یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں کہ 40 سال کی تھی تو رسول کے نکاح میں آئی اور سارا مال پیغمبر کو دے دیا اور پھر پیغمبر کے ساتھ کچھ عرصہ گزار کے بیوی دنیا سے چلی گئی. نہیں، پوری سیرت یہ نہیں ہے، پوری سیرت یہ نہیں. ذہن میں رکھیے گا کہ ماں کی طرف سے بی بی ساتویں پشت میں رسول اللہ سے مل جاتی ہے اور باپ کی طرف سے چوتھی پشت میں رسول اللہ سے مل جاتی ہے. تو فرمائیں گے صلوات ہے محمد و اہل بیت محمد توجہ فرما رہے ہیں. یعنی خاندان جو ہے یہ اگر آپ تفصیلات چاہتے ہیں تو جامعہ علی مسجد میں کشرہ پڑا تھا آج سے 4 سال 5 سال پہلے بی بی کے عنوان پہ 10 مدرسے، وہ پورا شرح یوٹیوب پر غالباً موجود ہوگا، آپ وہاں سے جا کے بھی تاریخ کا استفادہ کر سکتے ہیں. جناب خدیجہ اپنی والدہ کی سمت سے 7ویں پشت میں رسول اللہ کے ساتھ شجرے میں مل جاتی ہے اور باپ کی طرف سے 4تھی پشت میں رسول اللہ اور جناب خدیجہ کا شجرہ ایک ہو جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہو. اور ایج کے اعتبار سے بھی جب تاریخ کو کھنگالوں کا تو بہت چاہیے ہوگا مجھے، ایج کے اعتبار سے بھی یہ تاریخ کا ایک قول ہے کہ 40 سال کی تھی تو رسول کے نکاح میں آئی، جبکہ یہ قول انتہائی ضعیف ترین قول ہے. معتبر ترین تاریخ یہ ہے کہ جب نبی 25 سال کے تھے تو خدیجہ 28 سال کی تھی اور پیغمبر کے عقد میں آنے سے پہلے جناب خدیجہ کسی اور کے نکاح میں نہیں گئی تھی. یہ وجہ سنایا جاتا ہے لوگوں کو کہ ماذا اللہ پیغمبر کے عقد میں آنے سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی ہیں، یہ پوری تفصیل ہے. لیکن میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ جب دونوں خاندانوں کے درمیان میں رشتہ طے ہو رہا ہے تو ادھر سے جناب ابو طالب وکیل ہے، ادھر سے ورقہ بن نوفل وکیل ہے اور ورقہ بن نوفل یہودیوں سے عیسائی ہوا اور عیسائیوں کا بہت بڑا عالم تھا، یعنی تورات کا بھی عالم ہے اور انجیل کا بھی عالم ہے. ادھر سے جناب ابو طالب عالم لوح محفوظ ہے اور آل ابراہیم کی وراثت ساری کی ساری جناب ابو طالب کے پاس ہے. رکھیں گے اب جب عقد کا پیغام آ چکا اور سرکار نے جب پوچھا رسول گرامی قدر سے جناب ابو طالب نے رسول اللہ کو بلایا اور پوچھا کہ بیٹا ذرا خدیجہ کے حوالے سے آپ کے تاثرات کیا ہیں، آپ کے نظریات کیا ہیں. تو جس طرح
बाकमाल बेटा बाप के सामने नजरें झुका के रहता। पैगंबर ने अपनी निगाहों को झुकाया और कमाल अदब से जुमला कहा कि ऐ चचा, अरब के इस बदतरीन मुआशरे में खदीजा से बेहतर खातून नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या इली, खशनूदिए जनाबे सैयदा सलावत बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इधर से ये गवाही है, उधर से जनाबे खदीजा ने वर्का बिन नौफल को बुलाया। पहले तो मैसरा जो गुलाम था तजारती काफिले में, उससे पहले पूछा कि बताओ भाई क्या क्या देखा तुमने रास्ते में। उसने बताया बीबी ये देखा, ये देखा, ये मंजर, ये मंजर, ये मंजर, ये मंजर, हमारी समझ में कुछ नहीं आया। मैसरा से बीबी ने कहा तुम जाओ वर्का बिन नौफल को बुला। वर्का बिन नौफल को बुला के बीबी फरमाती कि वो जाने हाशिम खानदान अब्दुल मुत्तलिब की जीनत मोहम्मद के बारे में कुछ जानते हो? मोहम्मद के बारे में कुछ जानते हो? ने कहा हाँ हाँ जानता हूँ। अब मैं जो अर्ज करने लगा हूँ कि कमाल क्या है। कमाल ये नहीं है कि अपने कलमा पढ़ने वाले नाते बयान करें, ये कोई कमाल नहीं। कमाल ये है कि दुनिया कि जब दानिश्वर कोई किताब लिखे और दुनिया के इज्जतदार अफराद की 100 अफराद की फहरिस्त को जब मुरतब किया जाए। ये बहुत अच्छा खबर एक किताब लिखी गई थी यूरोप के अंदर अंग्रेजों की तरफ से कि दुनिया के मकबूल तरीन 100 अफराद कौन से हैं, तो सबसे सरे फहरिस्त जिसका नाम आया था वो आप और मेरा रसूल था, जिसके सदक़े में अल्लाह ने इज्जत कायनात में तकसीम फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहला नंबर जो लिखा गया कहा कि सबसे इज्जतदार खत्मी मर्तबा। वर्का को बुलाया, मोहम्मद के बारे में कुछ जानते हो? पलट कर वर्का ने कहा हाँ हाँ जानता हूँ। बीबी ने कहा कि अच्छा फिर ये बताओ कि कोई ऐब है उसमें? तो जो करेंगे अब मुझे मालूम नहीं है। कहा कि कोई ऐब बता सकते हो उसकी जात में कोई ऐब है? वर्का ने कहा हाँ एक ऐब है। क्या? कहा कि अरब के बेनामो नसब मुआशरे में जो नसब मोहम्मद के पास है वो किसी के पास नहीं। सुभान अल्लाह, जैसा खानदान मुस्तफा का है ऐसा खानदान किसी के पास। जो शजरा मुस्तफा के पास वो शजरा किसी के पास नहीं। ध्यान रखिएगा ये ऐलान रिसाले से पहले की बात हो रही है। 15 साल पहले ईसाइयों का आलिम कह रहा है कि यो शजरा अल्लाह ने अपने नबी को दिया है, ऐसा शजरा किसी के पास नहीं है। अब जो फरमाया क्या होगा? बीबी ने कहा कि मैंने तुझसे तारीफ तो नहीं पूछी, मैंने तो ऐब पूछा है तुझसे। ऐब बता क्या है? पलट के वर्का ने कहा बीबी भूल गया हूँ एक ऐब और है। कहा क्या? कहा कि बनी हाशिम की जान के दुश्मन अपनी अमानतें मोहम्मद के पास रखते हैं। सुभान अल्लाहु अकबर। इनकी जान के दुश्मन अपनी अमानत। बीबी ने कहा मैं ऐब पूछती हूँ तू तारीफें करता है। पलट करके वर्का ने जुमला कहा कि बीबी मुझे काबे के रब की कसम मैं उसमें ऐब कहां से तलाश करूं जिसे काबे के रब ने बेऐब पैदा किया। सुभान अल्लाह। ऐसी हस्ती की सीरत को उसवे हसना करार दिया जाएगा माशरा इंसानी के लिए। माशाअल्लाह, ये रोल मॉडल है। इंसानियत के कमाल तक अगर जाना है तो इस नबी की सीरत है। तो जो फरमा रहे हैं और रात नहीं क्या होगा, बड़े सादा सादा लोगों में बात आपके ध्यान तक पहुंचे। दाद की जरूरत नहीं, दाद इतने लोग जो 4-5 हैं काफी हैं। आप बता दो तो जो फरमा के मैसेज जो मैंने आपकी तरफ करने करना चाह रहा हूँ, इसको रोल मॉडल करार देगा। तुम्हारी निजात के लिए ना तुम्हारे लिए रोल मॉडल यूरोप हो सकता है, ना मगरब हो सकता है, ना मशरकी रवायात तुम्हारे लिए रोल मॉडल हो सकती है। ज़ेहन में रखिएगा हर वो निजाम इंसान की तबाही का बाइस बनेगा जो मोहम्मद की सीरत से टकरा रहा हो। किसी निजाम के अंदर नजात नहीं होगी। नजात किस जगह पे है? नजात सिर्फ मुस्तफा की सीरत के अमल।
یہی وجہ کہ سورہ مبارکہ آل عمران ہوئی قول میرا حبیب ان لوگوں سے کہیے، ان لوگوں سے گفتگو کیجئے، اور ایک جملہ میں اپنے بھائیوں کی وساطت سے آپ کے دانے عالیہ تک پہنچاؤں، دنیا غور کرے اور بالخصوص کلمہ کو جانے مصطفیٰ غور کرے اس بات پر۔ تو یہ سب کتنا نقوی صاحب آپ اس جملے کی گہرائی میں یقیناً اتریں گے، باقی حضرات کے شاید سروں سے گزر جائے بات مگر توجہ کریں گے۔ قول صیغہ امر ہے اور مولا مولا کو حکم دے رہا ہے۔ توجہ، قول صیغہ امر ہے اور مولا مولا کو حکم دے رہا، ولی ولی کو حکم دے رہا۔ میرا حبیب آپ اپنی لسان نبوت کو حرکت دیجئے، میرا نبی اپنے لبوں کو جنبش دیجئے، اور ذہن میں رکھنا یہ نبی کتنا امین نبی ہے کہ جس نے کسی بھی منزل پر خیانت معذاللہ خیانت نہیں کی ہے، اتنا امین نبی ہے۔ ہم نے جبریل کو قرآن لے کے آتے نہیں دیکھا، توجہ ہے نہیں ہے، ہم نے جبریل کو قرآن لاتے نہیں دیکھا، ہم نے قلب مصطفیٰ پہ آتے نہیں دیکھا۔ یہ کس نے بتایا ہمیں کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے؟ سبحان اللہ، اس لیے میں نے کہا تھا ضرور سے گزرے کی بات، یہ کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے؟ یہ اتنا امین نبی تھا، حالانکہ حدیث کے الفاظ بھی اسی کے لبوں کو مس ہو کے نکلے، قرآن کے الفاظ بھی اسی کے لبوں سے مس ہو کے نکلے، لیکن یہ اتنا امین تھا جب پیغام وہاں سے آیا تو پیغام کیا نے کہا کہ مولا نے میرے ذریعے سے کہا یہ قرآن ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ مولا نے پیغام بھیجا جبریل کے ذریعے، وحی آئی ہے، یہ تمہیں سنا رہا ہوں، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ قرآن ہے۔ سبحان اللہ، پھر گفتگو کی امت سے، فرمایا کہ یہ میرے الفاظ ہیں، حکم یہ بھی اللہ کا ہے مگر الفاظ میرے ہیں، مفہوم میرا ہے، یہ حدیث ہے۔ اتنا دیانتدار نبی ہے، سبحان اللہ، اتنا امین نبی ہے کہ جس نے لفظوں میں بھی اس بات کو احتیاط رکھی کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے۔ سبحان اور اللہ، قل خدا بند مطال گفتگو کر رہا ہے، بندوں سے خدا گفتگو کر رہا ہے، مولا حکم دے رہا ہے، قل تو حبیب آپ بولیے، کیونکہ میں تو زبان نہیں رکھتا ہوں، آپ کی زبان کو وسیلہ بنا رہا ہوں تاکہ میں بندوں سے گفتگو کروں۔ شرک 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 کے فتوے لگانے والوں سے پوچھو یہ جو اللہ نے تمہیں نماز دی ہے یہ کس کے وسیلے سے دی ہے؟ کمال ہو گئی ہے، تھوڑی ذکر کریں گے، بحث کر رہا ہوں، اللہ وسیلے کی بحث کی آسان بحث نہیں ہے، یہ ہر بات پہ یہ شرک ہو گیا، وہ شرک ہو گیا، یہ شرک ہو گیا، پوچھو ذرا ان سے، یہ تو دین تمہارے پاس ہے، یہ دین تمہیں اللہ نے ڈائریکٹ دیا ہے، واہ واہ واہ، یا کسی کی زبان کو وسیلہ بنا کے تمہیں دیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، ہاں یہ کس نے تمہیں دین دیا؟ مصطفیٰ کو وسیلہ بنا ہے۔ تو جب تم دین لینے میں مصطفیٰ کے محتاج ہو تو دین پر عمل کرنے میں مصطفیٰ کو کیسے پیچھے کر سکتے ہو؟ قول میرا حبیب اور امت مسلمہ عزیزان محترم، اس محلے میں یہ جملہ ہدیہ کر کے جا رہا ہوں، دنیا غور کرے اور بالخصوص مسلمان غور کریں اور مسلمان اپنی عظمت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے گفتگو کی طور پہ بولا کے، اور طور پر ایک سخت درخت تھا جس کے اندر سے آواز آتی تھی، جب بھی موسیٰ جاتے تھے خدا گفتگو کرتا تھا اور وہ درخت کے اندر سے آواز پیدا ہوتی تھی کہ موسیٰ میں تیرا رب ہوں جو تجھ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ موسیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے درخت کو وسیلہ بنایا گیا، امت مصطفیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا گیا۔ عظمت کو در کیجئے، اللہ آپ سے گفتگو کرتا ہے بطفیل مصطفیٰ کا وسیلہ
واہ واہ قول میرا حبیب ان لوگوں سے کہیے یہ بڑے بڑے عزت دار بڑے بڑے نام نہاد عزت دار تیری بارگاہ میں آگے کلمہ نہیں پڑھتے تیرا اور کہتے جی ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں. ایسی عقل مند دیکھیے آج عقل مند نہیں پیدا ہوئے بڑے بڑے عقل مند اس زمانے میں بھی انہوں نے ڈائریکٹ کمان دی تھی اوپر جا کے ڈالی نہ کوئی اللہ کے پاس جائے گا نہ وہاں جا کے پوچھے گا فلاں تجھ سے محبت کرتا نہیں کرتا اور جو چلا جائے گا پھر وہ تو چلا جائے گا وہ واپس تھوڑی آئے گا یا اللہ کوئی آیا ہے واہ واہ ٹھیک ہے ایک ہی گیا تھا اللہ کے پاس اور اسی اللہ نے خود کو آیا تھا واہ واہ اور پیغام دے کے واپس خود ہی بھیج دیا کیا متوجہ ہے اس کے علاوہ تو حضرت اسرائیل ہی آتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں پیچھے والے روتے رہ جاتے ہیں اور منو مٹی کے نیچے دفن کرتے ہیں پھر واپس کبھی کوئی وہاں سے نہیں آتا. واہ واہ اچھا اسی قبیل کے کچھ لوگ وہ رسول گرامی قدر کی خدمت میں آ گئے پیغمبر نے کلمے کی دعوت دی انہوں نے کہا جی آپ کا کلمہ جو تو اللہ سے محبت کرو قرآن ان کنتم تحبون ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں خدا ہمارا محبوب ہے ہم محب خدا ہیں لہذا ہمیں کلمہ پڑھنے چاہیے جیسے پیغمبر کو یہ لفظ کہے ادھر سے وحی آ گئی ان سے کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو دلیل محبت کیا ہے واہ واہ ہر محبوب کو حق ہے نا وہ محب سے دلیل مانگے ٹھیک ہے. آج ہمارے زمانے میں جو محبت کی دلیلیں ہیں وہ یہ ہوتی ہیں موبائل دلا دو بیلنس کرا دو تھوڑے ہوئے عاشق ہیں لہذا وہ کہتے جی بیلنس ہی نہیں ہے کال کیسے کرتے موبائل خراب ہے موبائل لے دیجئے دلیل محبت یہ ہے. پر ہمارے بچے اس نفس نفسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے شر شیاطین سے وہ اپنے پیسے کو بھی ضائع کرتے رکھی بھی ضائع کرتے ٹھیک ہے. خدا نے بھی دلیل مانگا یہ جو آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے دلیل تو مانگو میرا مصطفیٰ دلیل کیا ہے ذہن رکھے گا محبوب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو چاہے دلیل میں مانگے واہ 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 محبت ادھر کیا ہے وہ جو سدارت روڈ سے لے آؤ واہ واہ یہ کر دو کنویں میں چھلانگ لگا دو یہ کر دو یہ دلیلیں مانگی جاتی ہیں سامنے خدا نے ایسی کوئی دلیل نہیں مانگی کہ دل چیر کے دکھاؤ تو محبت کرتے ہو نہیں کرتے کا دلیل محبت خدا یہ ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تم پھر اس کے نقش قدم پہ چلو جس سے اللہ محبت کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ فاتبعونی میری اتباع کرو میرے نقش قدم پہ چلو. تم نے اللہ تھوڑے دیکھا ہے میں نے تمہیں بتایا اللہ ہے سبحان اللہ میں نے تمہیں بتایا اللہ ہے. اور کیسے ستم ظریف لوگ ہیں کیسے ستم ظریف لوگ ہیں اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا نا توجہ فرمائیں گے عائشہ میں سوار نہیں ہوگا سردی زیادہ ہے مجھے احساس ہے اس بات کیونکہ اگر مجھے کرسی پہ بیٹھ کے اتنی زیادہ لگے تو زمین پہ بیٹھے ہوئے متوجہ ہے اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا نا ہم نے نہیں دیکھا کس نے بتایا اللہ ہے سرکار نے کہا اللہ ہے واہ مان واہ لے کے واہ خدا ہے ان دیکھے کو مان لیا خدا ہے. ہم نے جنت دیکھی واہ نہیں دیکھی نہیں کوئی کہہ سکتا جنت ہم نے دیکھی نہیں کس نے بتایا ہے رسول نے کہا ہے ہم دیکھی جنت واہ 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 پیغمبر نے کہا جہنم ہے ہم نے دیکھی ہم دیکھی جہنم کو مان لیا واہ واہ سرکار نے کہا ملائکہ فرشتے ہیں ہم نے نہیں دیکھے واہ ہم دیکھے فرشتوں کو مان لیا کہ ہیں یہ ساری ہم دیکھی چیزیں پیغمبر کے کہنے پہ مان رہے ہیں نا کتنا ستم ظریف مسلمان ہے رسول کے کہنے پہ ان دیکھے خدا کو مانتا ہے رسول کے کہنے پر دکھائے اور دیکھے ہوئے علی کو نہیں مانتا نعرہ حیدری بڑے غریب پہ رسول دکھا رہے ہیں علی کو یہ بات مطلب میں کو نتیجے کی طرف لاؤں دے فتبعونی مصطفیٰ کے نقش قدم پہ عمل کرو اتباع کیجئے. اچھا یا اللہ کیا ہوگا کہا تو تم کہہ رہے ہو نا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تمہاری محبت کی دلیل یہ ہے کہ تم میرے نبی کے نقش قدم پہ چلو تم محمد کے قدموں پہ قدم رکھنے شروع کر دو یہ ہو گئے اللہ تم سے محبت کرنے لگے خدا تم سے محبت کرنے لگے گا. اتنی ساری تمہید کے بعد جو جملہ مجھے کہنا ہے اللہ محترم اور اسی میں گفتگو تمامیت کے مرحلے میں چلی جائے گی
توجہ فرمائیں کہ یحببکم اللہ، خدا تم سے محبت کرے گا۔ عزیزان محترم، قرآن پڑھنے کے بعد ذرا قرآن کی آیتوں میں فکر کیجئے، اگر آپ میں اور پوری امت اور انسان مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلے تو اللہ ہم سے محبت کرے تو جن کی رگوں میں محمد کا خون دوڑ رہا ہو، ان کا وجود ہی مصطفیٰ کا وجود ہو، جن کے بارے میں خود رسول کہہ رہے ہو لحمہم لحمی دمہم دمی جسمہم جسمی، ان کا گوشت میرا ہے، ان کا خون میرا ہے، ان کی روحیں میری ہیں، ان کا دل میرا ہے، یہ مجھ سے جدا نہیں، میں ان سے جدا ان سے خدا کتنی محبت کرتا ہو۔ اسوہ حسنہ قرار دیا۔ مگر یہاں رک کر جملہ ہم دو تمہید کے بعد نتیجے میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، ایک سلوات ہے جنہا محمد و بیت محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ تھوڑا سا سمٹیں گے آگے کی طرف، پیچھے جگہ کم ہو گئی، تب تک یہ اذان بھی ہو جائے، اپنے مجھے نتیجے تک لے کے آؤ۔ ہمارے ذرا ایک سلوات اور بلند آواز سے بھیجے محمد و آل محمد۔ بس گفتگو تمام ہو گئی کہ فَاتَّبِعُونِی، تم مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے۔ اب ذہن عالی میں رکھیے گا غیر محترم کہ جو گزارش ہم نے کی ہے کہ اللہ نے سرکار کی سیرت کو رول ماڈل قرار دیا ہے تمام معاشرہ انسانی، فقط مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ فقط مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام معاشرہ انسانی اس کا کسی بھی مسئلہ فکر سے تعلق ہو، اس کے لیے اگر کوئی اسوہ حسنہ قرار پا سکتی ہے سیرت، وہ سرکار کی سیرت۔ اب یہاں رک کر میں اپنے نظام کی اجازت سے جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، جملہ یہ ہے کہ پیغمبر کی سیرت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں وہ ہیں جو پیغمبر زبان سے کہیں گے، کچھ چیزیں وہ ہیں جو سرکار اپنے وجود سے عمل کر کے دکھائیں گے کہ یہ کام ایسے انسان کے ساتھ۔ بے شک اور جو رکھیے گا زیادہ دیر اجازت نہیں دوں گا، اب آنا جانا ہوتا ہے، ماحول جب ڈسٹرب ہو جاتا ہے پھر دوبارہ مسئلہ ہوتا ہے نا، تو یہ تو سیدھا شیئر تو ہے نہیں کہ وہ چل جائے گا معاملہ دوبارہ۔ کچھ چیزیں پیغمبر کر کے دکھائیں گے، کچھ چیزیں پیغمبر اپنی زبان سے بیان فرمائیں گے، ماشاءاللہ، پھر یہ بنے گی سیرت۔ اب یہ ذہن عالی میں رکھیے گا کہ جن کے لیے پیغمبر نے سیرت چھوڑنی ہے اس کا تعلق بھی دو طبقوں کے ساتھ ہے۔ امت کا ایک طبقہ جو ہے وہ مردوں پہ مشتمل ہے، دوسرا طبقہ عورتوں پہ مشتمل ہے۔ غور فرمائیں، امت کا ایک حصہ مردوں پہ مشتمل ہے۔ پیغمبر اسلام جو بھی عمل کر کے دکھائیں گے وہ بالآخر پیغمبر مرد ہے، اور پیغمبر کی وہ سیرت وہ عمل جو ہے وہ مرد ہونے کے ناطے مردوں کے لیے کفایت ہے۔ عورت کے مسائل مرد سے مختلف ہیں، عورت کا معاملہ مرد کے ساتھ کنڈیشنز میں اختلاف ہے۔ مثلا نماز کا معاملہ ہو، مرد کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، خاتون کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ مرد قیام میں کھڑا ہو تو پاؤں میں اتنا فاصلہ ہونا چاہیے، عورت قیام میں کھڑی ہو تو پاؤں ملے ہوئے ہونے چاہیے۔ رکوع میں جائے تو مرد جو ہے وہ اتنا جھکے کہ کمر بالکل مستقیم سیدھی ہو جائے بالکل، خاتون کے لیے وہ اتنا جھکے کہ اس کے ہاتھ سے گھٹنوں تک چلے جائے۔ سجدے میں یہ ہے کہ مرد اپنی کونیاں زمین سے اٹھا کے رکھے، خاتون کے لیے یہ ہے کہ وہ اس طرح سے سجدہ کرے کہ وہ بالکل ایسے لگے جیسے زمین سے چمٹ گئی ہے۔ متوجہ ہے تو خاتون کے مسائل الگ ہیں، مرد کے مسائل الگ ہیں۔ اب پیغمبر جو عمل کر کے دکھائیں گے، پیغمبر کا وہ عمل مردوں کے لیے تو ہے، لیکن امت کی بیٹیاں، امت کی مائیں، امت کی جو خواتین ہیں وہ کس سے جا کے سیرت پیغمبر کا درس لیں؟ لہذا ضروری ہے کہ نبی کی زندگی میں ایک بیٹی ایسی ہونی چاہیے، حیات پیغمبر میں ایک ایسی دختر کا ہونا ضروری ہے کہ وہ چلے تو مصطفیٰ لگے، وہ بیٹھے تو مصطفیٰ لگے، وہ بولے تو
اپنی فاطمہ واہ میرا واہ ٹکڑا، واہ واہ فاطمہ سبحان میرا اللہ حصہ، اللہ اکبر۔ اور ذہن میں رکھنا ذرا محترم، بس اسی میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ یہ ماں اور بیٹی کی عظمت اسی میں ہے، ماں کے بغیر کار رسالت پورا نہیں ہو سکتا، واہ واہ بیٹی کے بغیر کار امامت پورا نہیں ہو سکتا۔ واہ 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 فاطمہ نہ ہو تو کار رسالت ادھورا رہتا ہے، زینب نہ ہو تو کار امامت ادھورا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدہ کی عظمت سمجھ میں آیا کہ کیوں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب بھی سیدہ آتی تھی نبی احتراماً کھڑے ہو جاتے۔ کیوں کبھی سوچیں اس پہ جا کے اپنے مکاتب کے علماء سے پوچھیں کہ یہ حدیث معتبر ہے دونوں طرفوں میں، شیعہ سنی دونوں طرفوں میں، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں نبی اٹھ پڑتے تھے؟ وجہ کیا ہے کہ فاطمہ شریک کار رسالت۔ اور ایک جملہ پچھلے فاطمیہ ایام فاطمیہ میں کہا تھا، جملہ بیوی کی عظمت پر ذہن میں رکھنا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم اور خاتم صلوات اللہ علیہ سے لے کر کے 12ویں حجت تک، یہ ساری کی ساری یعنی 1,24,000 انبیاء اور 12 معصوم امام، یہ سب کے سب آئے ہیں معاشرہ مردوں کی ہدایت کے لیے، مگر جس نے خواتین کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کیا ہے وہ حضرت حوا سے لے کے قیامت تک فقط ایک ہی، جس کا نام فاطمہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صدیقۃ الکبریٰ۔ یہ وجہ ہے کہ پیغمبر احترام کرے، اسوہ حسنہ ہے پیغمبر کی۔ فاطمہ کی سیرت کو جب پیغمبر کی سیرت سے ملاؤ گے، کردار سے ملاؤ گے، تو تب یہ بنے گا اسوہ حسنہ۔ امت کی بیٹیاں کہاں سے درس لے کے جاتے؟ امت کی بیٹیاں دیکھیں کہ کیسی اچھی بیٹی کیسے بنا جاتا ہے فاطمہ کے کردار کو، اچھی زوجہ کیسے بنا جاتا ہے سیدہ کے کردار کو، اچھی ماں کیسے بنا جاتا ہے حسن و حسین کی طرف دیکھ کر سوچو، جب بیٹے کتنے عظیم ہیں تو وہ ماں کتنی عظیم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ماں کتنی عظیم ہے جس کی آغوش کی تربیت کا اثر حسن و حسین ہے۔ بس ایک جملہ اور آپ کی طبیعت منقلب اسی پہ ہو جائے گا، بیٹی کی صورت میں کردار کتنا عظیم ہے۔ بیٹی کی صورت میں جو سیرت بی بی نے دی ہے وہ سیرت کتنی عظیم ہے، اتنا کردار ادا کیا ہے پیغمبر کی زندگی میں کہ باپ کو یہ جملہ کہنا پڑا کہ فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے۔ الفاطمہ تو سبحان اللہ۔ اس حدیث کے اوپر گفتگو کریں تو 4-5 مدرسے چاہیے اس حدیث کو سمجھانے کے لیے، اس طرح سے کیسے ہے اتنی شفقت۔ پیغمبر جب تھکے ہارے آتے ہیں، اب جیسے اپنی دختر کا چہرہ دیکھتے ہیں تو دنیا کے سارے غموں کو نبی بھول جاتے ہیں۔ اور نبی صاحب کتنا بہت عظیم جملہ ہمارے عزیز نے کہا ہے، کہا کہ کبھی کبھی سوچا یہ تاریخ میں جملے تو لکھ دیے نا کہ نبی جب مدینے سے باہر جاتے تھے تو سب سے آخر میں جناب سیدہ سے ملتے تھے، اور جب مدینہ آتے تو سب سے پہلے سبحان اللہ جناب فاطمہ سے ملتے۔ سبحان اللہ۔ کتنی قربت تھی نبی کی سیدہ سے اور سیدہ کی نبی سے۔ جب مدینے سے جا رہے ہیں تو سب سے آخر میں آتے ہیں، سبھی لوگوں سے ملاقاتیں کر کے آخر میں جناب سیدہ کائنات سے ملتے ہیں، اور جب مدینے وارد ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے بیٹی سے ملتے ہیں۔ کیوں؟